12 سال کی فلک اپنی ماں سے ناراض تھی۔ وجہ تھی اپنے شہر کو چھوڑ کر نئے شہر میں بسنا۔ فلک کے سارے دوست، اسکول اور یہاں تک کہ اس کا پرانا مکان سب اس سے دور ہو گیا تھا۔ اب وہ اکیلی تھی، لہٰذا سارا غصہ ماں کے اوپر اتار رہی تھی۔ فلک کی ماں بھی سب سمجھتی تھی، اس لیے ایک سنڈے اس نے فلک کو اپنے ساتھ کار میں بٹھایا اور لانگ ڈرائیو پر نکل گئی۔ دونوں نے خوب مزے کیے، مگر لوٹتے وقت فلک کے چہرے پر پھر وہی ناراضگی لوٹ آئی۔ فلک کی ماں نے اسے خوش کرنے کے لیے ایک طریقہ سوچا اور بیچ راستے کار روک دی۔ جب فلک نے اس کی وجہ پوچھی تو ماں نے کھلونے کی دکان کی طرف اشارہ کیا۔ فلک کا چہرہ اب خوشی سے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے اس طرح کے کھلونوں کی دکان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چمچماتی لائٹوں کی سجاوٹ کے بیچ نظر آ رہی یہ دکان کافی خوبصورت دکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس دکان میں داخل ہوئے، مگر وہاں کا منظر بے حد ہی عجیب و غریب تھا۔ دکان میں کھلونے تو تھے، مگر پرانے زمانے کے، لکڑی کی گڈے گڑیاں اور کٹ پتلیاں۔ فلک کی ماں کو مانو بچپن یاد آ گیا، مگر یہاں فلک بھی یہ دیکھ بے حد خوش تھی۔ مگر اس دکان میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی کٹ پتلی بیچنے والا، نہ ہی گڈے گڑیاں۔ بالکل سناٹے کے بیچ دونوں دکان میں گھومنے لگے۔ تبھی ماں کو احساس ہوا کہ فلک اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ماں نے اسے آواز لگائی، مگر لوٹ کر صرف خاموشی آئی۔ گھبراتے ہوئے ماں نے اسے پوری دکان میں ڈھونڈنا شروع کیا اور کچھ ہی منٹوں میں ماں کی تلاش پوری ہوئی۔ فلک دکان کے آخری کونے سے سٹی ایک کرسی پر دکھائی دی، مگر وہ کسی کی گود میں تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا پوری طرح سے اندھیرے کی زد میں تھا۔ ماں ایک ایک قدم کر اس کے قریب بڑھی تو دیکھا کہ فلک ایک جوکر کی پوشاک میں موجود شخص کی گود میں ہے، جو فلک کے بالوں کو سہلاتے ہوئے ایک عجیب سی خوفناک مسکراہٹ دے رہا تھا۔ یہاں گود میں بیٹھی فلک بھی اس جوکر سے چپک کر ہنس رہی تھی۔ جب اس کی ماں نے اسے بلایا تو فلک ماں کے پاس جانے سے انکار کرنے لگی۔ تبھی اچانک سے وہ جوکر تیز تیز ہنسنے لگا اور اپنے ہاتھوں میں پکڑے گھنٹی کو بجانے لگا۔ گھنٹی کی آواز اتنی چبھن بھری تھی مانو فلک کی ماں کے کانوں کو پھاڑ دے گی۔ جیسے تیسے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس نے فلک کو اس جوکر کی گود سے اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ اس دوران وہ جوکر اپنی عجیب و غریب ہنسی اور اس گھنٹی کو بجاتا رہا۔ فلک اور اس کی ماں کار میں بیٹھی اور گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں ماں کو بار بار بس اسی جوکر کی ہنسی اور وہ خوفناک گھنٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ لوٹتے وقت شام ہو چکی تھی۔ دونوں نے رات کا کھانا کھایا اور سونے چلے گئے۔ فلک کی ماں ابھی بھی پریشان تھی۔ اسے وہ جوکر بلائے نہیں بھول رہا تھا کہ تبھی اچانک دوسرے کمرے سے فلک کے ہنسنے کی آواز آئی۔ کیا ہوا فلک؟ ماں نے پوچھا۔ کچھ آواز نہیں آئی اور سناٹا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ہنسنے کی آواز آئی۔ اس بار ماں نے اپنے بستر کو چھوڑا اور اٹھ بیٹھی۔ تبھی اسے وہی گھنٹی کی خوفناک آواز سنائی دی۔ وہ اسے سنتے ہی ڈر گئی اور فلک کے کمرے میں دوڑ کر بھاگی، جہاں اس نے فلک کو ایک بار پھر اسی جوکر کی گودی میں پایا، جو اب زور زور سے ہنس رہا تھا۔ فلک کی ماں یہ دیکھ کر بری طرح چلائی، جس سے اس جوکر کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اب اس جوکر نے ایک بہت ہی ڈراؤنا روپ لے لیا اور دھیرے دھیرے اس کے قریب بڑھنے لگا۔ فلک کی ماں نے فلک کو گود میں اٹھایا اور فوراً گھر کے باہر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ پیچھے وہ جوکر دوڑنے لگا اور تیز تیز سے اس گھنٹی کو بجانے لگا۔ جیسے تیسے ماں فلک کو لے کر گھر کے اس دروازے کو لانگ کر باہر نکلی اور کار میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے ہی والی تھی، تبھی اسے یاد آیا کہ کار کی چابی تو گھر میں ہی رہ گئی۔ وہ ابھی ہمت کر کے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ تبھی پیچھے سے اس کا گلا کسی نے کس دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح جب فلک کی ماں کی آنکھ کھلی تو کوئی ان کی کار کی ونڈو کو کھٹکھٹا رہا تھا۔ کار کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ انہیں رات کو کیا ہو گیا تھا تو فلک کی ماں نے رات بھر کی گھٹنا سب کے سامنے ظاہر کی۔ تب اس علاقے کے پرانے لوگوں نے ایک ایسا خلاصہ کیا جسے سن کر وہ بری طرح ڈر گئی۔ لوگوں نے بتایا کہ جس کھلونے کی دکان پر وہ کل شام گئے تھے دراصل وہ ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہاں کچھ نہ کچھ برا ہوا ہے۔
حقیقت میں تو وہ دکان آج سے کئی سالوں پہلے ہی ایک درگھٹنا میں آگ میں سما گئی تھی، جس میں کام کرنے والا ایک جوکر جل کر مر گیا تھا۔ اسی کے بعد سے اس کھلونے والی دکان میں اس کی آتما گھومتی ہے اور بچوں اور ان کے پریواروں کو پریشان کرتی ہے۔